حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت سلمان فارسی غلام تھے، بچپن سے ہی انہوں نے غلامی کی، کبھی کسی کے غلام بنے، کبھی کسی کے غلام بنے، لیکن ان کی یہ آرزو تھی، یہ ان کی تمنا تھی کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں پہنچ جاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں پہنچ جاؤں، کیونکہ میرے عزیزو انہوں نے سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے تڑپتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ غلام تھے، کبھی کسی کی غلامی میں آئے، کبھی کسی کی غلامی میں آئے، بکتے بکاتے اللہ رب العزت نے ان کی قسمت کا ستارہ جگمگایا اور خوش نصیبی سے یہ بکتے بکاتے مدینہ منورہ میں آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب مدینے میں بھی انہیں کسی نے خریدا، مدینے میں یہ کسی کے غلام تھے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انجمن لگی ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت کر رہے ہیں اپنے تمام صحابہ کرام کو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑی حضرت سلمان فارسی پر، تو سلمان فارسی کے چہرے پر تھوڑی اداسی ہے، حضرت سلمان فارسی کے چہرے پر تھوڑی مایوسی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سلمان فارسی بتاؤ چہرے پر اداسی کیسی ہے، چہرے پر مایوسی کیسی ہے؟ تو عزیزان گرامی دیکھیے، ہمارے آقا اپنے صحابہ کے چہرے کو دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے چہرے کو دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت سلمان فارسی سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سلمان چہرے پر اداسی اور مایوسی کیسی ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل کی تمنا تھی، میں غلام تھا، کبھی کسی کا غلام بنا، کبھی کسی کا غلام بنا، میری دل کی تمنا تھی کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ، اب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں اس غم میں ہوں کہ میں اپنا دل تو آپ کو دے چکا ہوں، میں اپنا دل آپ کو دے چکا ہوں، لیکن یا رسول اللہ ابھی میرے جسم پر کسی اور کا قبضہ ہے، ابھی میں کسی کا غلام ہوں۔ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب غلامی سے مجھے آزادی مل جائے، اب میں آزاد ہو جاؤں اور آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں، اٹھنا آپ کے ساتھ ہو، بیٹھنا آپ کے ساتھ ہو، کھانا آپ کے ساتھ ہو، پینا آپ کے ساتھ ہو، سفر ہو تو آپ کے ساتھ ہو۔ یا رسول اللہ اب میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، اب آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب مجھے غلامی سے آزادی مل جائے، میں ابھی کسی کا غلام ہوں۔ تو میرے آقا مسکرائے، مسکرانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سلمان گھبراتے کیوں ہو؟ سلمان گھبراتے کیوں ہو؟ ہماری بارگاہ میں آئے ہو تو ہماری بارگاہ ہمیں کسی کو مایوس نہیں کیا جاتا، ہماری بارگاہ ہمیں کسی کو غمگین نہیں کیا جاتا۔ جاؤ اپنے آقا سے جا کر کے پوچھو کہ وہ تمہیں بیچتا ہے، اگر بیچتا ہے تو بیچنے کی قیمت کتنی لے گا؟ عزیزان گرامی، اب حضرت سلمان فارسی خوشی کیونکہ آج آپ کا حال ایسا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ کو خریدنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی گئے اپنے آقا کے پاس، جانے کے بعد اللہ اکبر، آج جانے کا انداز الگ ہے، اور دن جاتے تھے تو انداز الگ ہوتا تھا، لیکن آج گئے ہیں تو انداز الگ ہے، آج غلامانہ انداز نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے آقا نے کہا کہ سلمان بھول گئے، غلام ہو، غلام ہونے کی حیثیت سے آؤ، غلامانہ انداز بھول گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اے میرے آقا سن، غلام تھا تو تھا، لیکن اب آزادی کا وقت آ گیا ہے، اب آزاد ہونے کے دن آ گئے ہیں، اب بتا کہ مجھے بیچتا ہے،
اللہ اکبر۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی، یہ بتاؤ مجھے بیچتے ہو؟ تو عزیزان گرامی سلمان فارسی کے آقا نے کہا ہاں بیچتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں خریدے گا کون، تمہیں خریدنے والا کون ہے؟ تو عزیزان گرامی حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اے میرے آقا کان کھول کر کے سن لو، مجھے خریدنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ مجھے خریدنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ مجھے خریدنے والے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ ہیں، مجھے خریدنے والے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کے آقا نے اتنا سننے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں وہ خریدیں گے، ارے جس کے پاس میں کچھ نہیں ہے، جو اپنے پیٹ سے پتھر باندھ کر رہتے ہیں، جو اپنے گھر پر 3 دن تک چولہا نہیں جلاتے، جن کے گھر پہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا، جو اپنی بھوک اور پیاس نہیں مٹا سکتے، تو وہ تمہیں کیا خریدیں گے؟ ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے ہے کیا؟ ارے جو اپنے پیٹ سے پتھر باندھ کے رہتے ہیں وہ تمہیں کیا خریدیں گے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے میرے آقا، اے ظالموں سنو، تم نے ہمارے آقا کو سمجھا کیا ہے؟ ہمارے آقا کی شان کو ابھی تم نے پہچانا نہیں ہے، بلکہ سلمان فارسی ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا کی شان یہ ہے، وہ مالک کونین ہیں، پاس وہ کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں، پاس وہ کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی، پوری دنیا کے مالک و مختار، لیکن میرے عزیزوں دیکھنے والے دیکھتے تو کہتے ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں بتاؤ مجھے بیچتے ہو؟ تو کہا ہاں بیچتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں بتاؤ مجھے بیچنے کی قیمت کتنی لوگے؟ تو عزیزان گرامی اس نے قیمت بتائی کہ کچھ سونا چاہیے، کچھ چاندی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی چلنے لگے۔ عزیزان گرامی اب سلمان فارسی کے آقا نے کہا کہ سلمان کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ایک قیمت اور ہے وہ بھی سنتے جاؤ۔ تو کہتے ہیں بتاؤ کیا قیمت ہے؟ عزیزان گرامی تو سلمان فارسی کے آقا نے کہا کہ 100 کھجوروں کے درخت دینے ہیں تمہیں، اور وہ بھی پکے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی سننے کے بعد چلنے لگے، پھر روکا گیا، کہا کہ سلمان وقت تو سنتے جاؤ، کتنے دن میں یہ قیمت تمہیں ادا کرنی ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں بتاؤ کتنے دن میں یہ قیمت ادا کرنی ہے؟ تو اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی کے آقا نے کہا کہ تمہارے پاس میں 3 دن کا وقت ہے، 3 دن کے اندر تمہیں یہ قیمت ادا کرنی ہے۔ عزیزان گرامی حضرت سلمان فارسی پہنچنے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد چہرے پر پھر اداسی ہے، چہرے پر بھی مایوسی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سلمان اداسی کیسی ہے؟ کیا ہوا؟ پوچھ کر آ گئے ہو؟ کیا وہ تمہیں بیچتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ وہ بیچتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا قیمت کیا بتائی ہے اس نے؟ قیمت کتنی لے گا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ قیمت بہت بتائی ہے اس نے کچھ سونا بتایا ہے، کچھ چاندی بتائی ہے اس نے، اور 100 کھجوروں کے درخت وہ بھی پکے ہوئے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سلمان پھر گھبراتے کیوں ہو؟ ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ اس کا کام قیمت بتانا ہے اور قیمت ادا کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس نے وقت بہت کم دیا ہے، 3 دن کا وقت دیا ہے، 3 دن میں 100 کھجوروں کے درخت کہاں سے لائیں گے ہم؟ کیسے پکائیں گے ہم؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سلمان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کام قیمت بتانا ہے اور قیمت ادا کرنا یہ میرا کام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان فارسی جاؤ تھوڑی سی مٹی اٹھا کر لے کر کے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی گئے، جانے کے بعد تھوڑی سی مٹی اٹھائی، آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک میں اس مٹی کو پکڑا، وہ پکڑنے کے بعد سلمان فارسی کی جھولی میں ڈال دی، ڈالنے کے بعد کہا سلمان اس کو بند کر لو، اور بند کرنے کے بعد لے جاؤ
اپنے آقا کے پاس اور وہ پوچھے اس میں کیا ہے تو اس سے کہنا خود کھول کے دیکھ لے اس میں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سلمان فارسی جیسے ہی وہ لے کر کے پہنچنے کے بعد سلمان فارسی کے آقا نے کہا کہ سلمان کیا ہے اس میں؟ تو سلمان فارسی نے کہا کہ جو قیمت بتائی ہے تم نے اپنی وہ قیمت لو۔ عزیزان گرامی، سلمان فارسی نے وہ اپنی جھولی اپنے آقا کے سامنے کھول کے دکھائی تو جتنا سونا اس نے طلب کیا تھا وہ مٹی اتنا سونا بن چکی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھ کر کے حیران ہو گئے۔ دوسرا دن آیا، آقا نے پھر مٹی منگائی، سلمان فارسی کی جھولی میں ڈالنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سلمان لے جاؤ۔ لے جانے کے بعد اپنے آقا سے کہنا کہ خود کھول کے دیکھے۔ عزیزان گرامی، سلمان فارسی گئے اپنے آقا کے پاس، اللہ اکبر، جیسے ہی اپنے آقا کے سامنے جیسے ہی کھول کے دکھائی اپنی جھولی کو تو میرے عزیزوں وہ مٹی چاندی بن چکی تھی۔ جتنی چاندی اس نے طلب کی تھی وہ اتنی چاندی بن چکی تھی۔ اب سونا بھی ادا ہو گیا، چاندی بھی ادا ہو گئی۔ ادھر کفار سوچ رہے ہیں یار کیا کیا جائے، یہ نبی مختار ہیں، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ارے ان کے پاس بہت پاور ہے، انہوں نے سونا بھی ادا کر دیا، چاندی بھی ادا کر دی۔ اب کفار سوچتے ہیں یار کیا کیا جائے، اب ایک قیمت بچی ہے، 100 کھجوروں کے درخت ادا کرنے ہیں، وہ یہ نہیں ادا کر سکتے۔ تو ان میں سے کچھ بولے یار جو سونا دے سکتا ہے، جو چاندی دے سکتا ہے، جس کے پاس میں کچھ نہیں ہے وہ سونا چاندی دے سکتا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ 100 کھجوروں کے درخت بھی دے سکتا ہے۔ اب سلمان فارسی آئے، ایک دن بچا ہے، میرے آقا نے حضرت مولا علی مشکل کشا کو بلایا۔ بلانے کے بعد حضرت سلمان فارسی ہیں دونوں کو بھیجا کہ جاؤ گٹلیاں تلاش کرو۔ 100 کھجوروں کی گٹلیاں تلاش کر کر لائے۔ لانے کے بعد آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گٹلیوں کو لیا اور لینے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سلمان چلو اب باغ اگاتے ہیں، کیونکہ کل کھجوروں کے درخت انہیں دینے ہیں، چلو ہم باغ اگاتے ہیں۔ حضرت علی کو ساتھ میں لیا، لینے کے بعد آقا چلنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے، حضرت علی پیچھے پیچھے، حضرت علی کے پیچھے پیچھے حضرت سلمان فارسی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے جہاں باغ اگانا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سلمان فارسی ہیں اور حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے گڈھے کھودنے شروع کر دیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹلی ڈالنی شروع کی ہیں اور حضرت مولا علی مشکل کشا نے انہیں بند کرنا شروع کیا ہے۔ 100 کھجوروں کی گٹلیاں زمین میں ڈال دیں۔ 100 کھجوروں کی گٹلیاں ڈالنے کے بعد سب کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد اپنے گھر پہ آ گئے۔ عزیزان گرامی، صبح نمودار ہوئی، حضرت سلمان فارسی کے چہرے پر تھوڑی اداسی ہے، یار ایک دن بچا ہے، اگر قیمت ادا نہیں ہوگی تو پھر میں آزاد نہیں ہوں گا، مجھے آزادی نہیں ملے گی، ایک دن کا وقت ہے، کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، ادھر کفاروں نے یہ مشورہ کیا کہ یار کیا کیا جائے، کیا کیا جائے کہ جو سونا و چاندی دے سکتا ہے وہ 100 کھجوروں کے درخت بھی دے سکتا ہے۔ ادھر کفاروں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ یہ رات کو باغ اپنا اگائیں گے، یہ رات کو گٹلیاں زمین میں ڈالیں گے اور ہم ان ساری گٹلیوں کو نکال لیں گے۔ جب گٹلی نہیں ہوگی تو پیڑ نہیں اگیں گے، جب پیڑ نہیں اگیں گے تو ان کے پاس قیمت دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، ادھر ہمارے آقا حضرت علی سلمان فارسی گٹلیاں زمین پر ڈال کر کے آئے تو ادھر کفار بعد میں رات کے وقت میں گئے، جانے کے بعد ساری گٹلیاں نکالیں، نکالنے کے بعد اپنے گھر پہ آرام سے آ گئے اور سوچنے لگے کہ اب تو باغ اگنا ہی نہیں ہے کیونکہ گٹلیاں ہم نے نکال لی ہیں۔ صبح نمودار ہوئی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سلمان گھبراتے کیوں ہو؟ سلمان چہرے پر اداسی کیسی ہے؟ مولا علی مشکل کشا کو ساتھ میں لو۔ حضرت علی کو ساتھ میں لے کر سلمان فارسی گئے۔ آقا نے فرمایا علی جاؤ دیکھ کر کے آؤ باغ جو ہم رات اگا کر کے آئے ہیں وہ کیسا اگا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سلمان فارسی حضرت علی کو لے کر کے جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پورے 100 کھجوروں کے درخت کھڑے ہیں۔
100 کھجوروں کے درخت کھڑے ہیں عزیزان گرامی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ باغ اگانے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ باغ کو اگانے والا پروردگار ہے، کیونکہ زمین میں گٹلیاں ڈالنے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہے، اور ان گٹلیوں کو بڑا کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت علی کو میرے آقا نے سلمان فارسی کے ساتھ میں بھیجا، میرے آقا نے حضرت علی اور سلمان فارسی کو ساتھ میں بھیجا۔ آقا نے ارشاد فرمایا علی سلمان کو لے جاؤ، وہ لے جانے کے بعد ان کو آزاد کرا کر لے کر کے آؤ۔ حضرت علی گئے، جانے کے بعد سلمان فارسی کے آقا کے پاس میں، وہ جانے کے بعد کہا کہ آج سے قیمت تمہاری ہے اور آج سے سلمان ہمارے ہیں، سلمان کو آزاد کرو۔ تو وہ کفار تو سوچ رہے تھے کہ گٹلیاں تو ہم لے کر کے آ گئے ہیں، تو یہ کھجوروں کے درخت اگیں گے کہاں سے، قیمت کہاں ہے؟ عزیزان گرامی، سلمان فارسی کے آقا نے کہا کہ جو ہم نے قیمت بتائی ہے پہلے قیمت ہمیں چاہیے، یعنی سونا اور چاندی تو دے دی، لیکن 100 کھجوروں کے درخت جو ہم نے طلب کیے ہیں وہ 100 کھجوروں کے درخت ہمیں پہلے دکھائیے، پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بعد میں سلمان فارسی آزاد ہوں گے۔ عزیزان گرامی، حضرت علی کہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت علی ان سارے کفاروں کو لے کر کے وہاں پر پہنچے جہاں کھجوروں کی گٹلیاں دبائی تھیں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی وہاں پہنچے تو کفار دیکھ کر کے حیران ہو گئے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گٹلیاں تو رات ہم لے کر کے آ گئے تھے، لیکن یہ 100 کھجوروں کے درخت کیسے ہو گئے، 100 کھجوروں کے درخت کیسے بڑے ہو گئے، گٹلیاں تو ہم لے گئے تھے۔ عزیزان گرامی، وہ یہ سمجھ رہے تھے گٹلیاں ہم لے جائیں گے تو باغ اگے گا نہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا ارے باغ کو اگانے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، جس کو پروردگار عالم بلند کر دے اسے کون گرا سکتا ہے، اسے کون گرا سکتا ہے جس کو پروردگار بلند کر دے۔ عزیزان گرامی، یہ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت علی ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت علی نے ایک کھجور توڑا، اسے کہا کہ کھا کر کے دیکھو میٹھا ہے یا پھیکا، کیونکہ جو شرط تم نے لگائی ہے وہ پوری کرنی ہے، تو اب یہ بھی چیک کر کے دیکھ لو کہ اس کے پھل کیسے ہیں، میٹھے ہیں یا پھیکے۔ جیسے ہی اس نے کھجور کھایا تو میرے عزیزوں کیا دیکھتا ہے کہ کھجور کے اندر گٹلی نہیں ہے، دیکھ کر کے حیران ہو گئے اور کہتے ہیں کہ اے علی یہ کھجور کیسے ہیں، ان کے اندر تو گٹلیاں ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت علی مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اے کفارو، تم نے سمجھا کیا ہے، تم کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم گٹلیاں لے جائیں گے تو باغ اگے گا نہیں، ارے گٹلیاں تو رات تم لے گئے تھے تو ان میں گٹلیاں آئیں گی کہاں سے، گٹلیاں تو تم لے گئے تھے، اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ گٹلیاں نکال لیں گے تو باغ اگے گا نہیں، لیکن تم مصطفیٰ کریم کو ذلیل رسوا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم کو کوئی ذلیل رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ مصطفیٰ کی ذات کو بڑھانے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے۔ جب سارے کفاروں نے یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد اللہ اکبر کہا کہ سلمان اور علی ابھی رکو، اپنے گھر پہ گیا آقا، جانے کے بعد عزیزان گرامی اس نے سارا سونا اور چاندی لیا، سارا سامان لیا، اور لینے کے بعد حضرت سلمان فارسی اور حضرت علی ساتھ میں ہیں، حضرت علی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ عزیزان گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کیا ہوا، قیمت جو ادا کی ہے وہ قیمت پوری نہیں ہے کیا، کہ آپ نے اتنی قیمت ادا کر دی تو آپ نے سونا بھی دے دیا، آپ نے چاندی بھی دے دی، آپ نے 100 کھجوروں کے درخت بھی دے دیے، اب میں آپ کے پاس میں اور قیمت مانگنے نہیں آیا ہوں، بلکہ آج سے یہ سونا بھی آپ کا ہے، یہ چاندی بھی آپ کی ہے، اور سلمان فارسی بھی آپ کے ہیں، اور آج سے ہم بھی آپ کے ہیں، اب آپ ہمیں اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا نے ان سب کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا۔